اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اب تک سورہ بقرہ کے 11 رکوع کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر 12ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو تھوڑا سا جلدی کیا جائے اور جہاں ممکن ہو وہاں تھوڑی بات رکھ دی جائے اور ویسے ترجمہ سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ وہ کون ہے جو جبریل کا دشمن بنا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے تو اس قرآن حکیم کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے آیا ہے، اور سیدھی راہ پر چلا کر خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ اب بنی اسرائیل کو یہ بھی تھا کہ گویا کہ وحی لانے کے اندر جبریل علیہ السلام سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی، اور یہ وحی گویا کہ ہمیں دوسری طرف آنی تھی لیکن وہ ادھر آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ جبریل کے دشمن بن گئے تھے۔ تو فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، یعنی کہ تم یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ جو جبریل کا دشمن بنایا اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے آیا ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، اور سیدھی راہ پر چلا کر خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، بس جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ بھی ایسے انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ ان کی دشمنی یہ کس سے پال رہے ہیں؟ فرشتوں سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دشمنی۔ تو کیا دشمنی اللہ سے پال کر آپ رہ سکتے ہیں؟ ہاں، کچھ دن رہ سکتے ہیں اس دنیا میں، جب تک مہلت عمر ہے تب تک آپ رہ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد تو اللہ تبارک تعالیٰ سے سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ واضح اعلان ہے کہ جو دشمنی تم نے اللہ سے کی ہوئی ہے، اور جو دشمنی تم نے اللہ کے فرشتوں سے کی ہوئی ہے، اور جو دشمنی تم نے اللہ کے رسولوں سے کی ہوئی ہے، تو یاد رکھیے تو یہ تو گویا کہ آپ نے للکارا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انکار کرنے والوں کا کھلا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تو آپ کی طرف صاف واضح آیت نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیسی بری بات ہے کہ جب بھی کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب آ گیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول جو سچ بتاتا ہے ان کے پاس والی کتابوں کو، تو ان کتاب میں پائے ہوئے لوگوں میں سے ایک ٹولی نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یعنی کہ ایک گروپ نے ایسا کیا کہ اس کتاب کو وراء ظہورہم وہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور لوگ ان باتوں کے پیچھے جن کا چرچا شیاطین کیا کرتے ہیں، کیا کرتے تھے عہد سلیمان کے اندر، یعنی سلطنت سلیمانی میں آپ کے علم میں ہے کہ جادو کا بہت چرچا تھا، تو وہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ شیطانی عمل تھا، اور کچھ لوگ جو ہے ان کی چرچا ہی کیا کرتے تھے کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور یہ کیا کہتے ہیں، سلیمانی کا نام لے کر جادو کیا کرتے تھے، اور کفر کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کی تھی، لیکن شیاطین ہیں کہ یہ کفر کرتے ہیں کہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ گویا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے، اور ان کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو ان کے نام سے جادو کو چلایا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نقش سلیمانی ہر گھر کے اندر مل جائے گا،
اور آج بھی ایک شارٹ کٹ کی تلاش میں محبوب جو ہے قدموں میں آ کر گرے. لوگوں کے گھر کیسے بگڑے جاتے ہیں، کس طرح شیاطینی عمل کے ذریعے یہ کام کیے جاتے ہیں، اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا لیکن دشمنی حاصل ہوتی ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ان باتوں کی طرف ٹوٹ پڑ رہے ہیں جسے شہر بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا ہوا بتاتے ہیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، بتاتے تھے حالانکہ وہ دونوں تو ایک ایسا علم سکھاتے تھے کہ اول کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا وجود تو ایک امتحان ہے، پھر کیا تم کافر نہ ہو جاؤ گے. یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر بابل کے اندر ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ان کی آزمائش کے لیے. تو یہ گویا کہ ان سے جادو سیکھنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ بھی بتاتے تھے صاف کہہ دیا کرتے تھے کہ ہماری ذات ہی تمہارے لیے امتحان ہے، ہم تو ایک امتحان کی طور پر بھیجے گئے ہیں، تو پھر تم کفر میں مبتلا نہ ہو جانا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور تب بھی ان دونوں میں سے ایک علم سیکھتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کر کے جدائی ڈالتے ہیں کسی آدمی اور اس کی بیوی کے اندر. یعنی کہ یہ جو بات بتایا جا رہی، شیطان کا بھی سب سے بڑا جو ٹول ہے اور سب سے بڑا حملہ جو ہوتا ہے وہ ازدواجی زندگی پر ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک خاندانی نظام ایک جوڑے کی بنیاد سے چلتا ہے، تو یہ جوڑا وجود میں نہیں آنا چاہیے. وجود میں آ جائے تو یہ آگے نہیں چلنا چاہیے، اس کی بقا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر فتنہ ڈال کے، شک ریب ڈال کر ان دونوں کو جدا کر دیا جائے تو وہ لڑائیاں گھروں کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے کا حال بھی یہی کچھ ہوتا چلا ہے. ہماری خواتین اس طرف بہت تیزی سے جا رہی ہیں، اور اس طرف وہ جا کر بہت باریک سی لائن ہے کہ وہ شرک میں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں، اور وہ کہیں تو اپنی عزت کے بھی سودے ہو جاتے ہیں، اور کہیں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلاظت کا عمل ہے، ایک شیطانی عمل ہے جو اس طرف لوگ جا رہے ہیں. اور اس کے خاص وجہ کیا ہے کہ وہ بین المرء وزوج، وہ دونوں کے درمیان، آدمی اور زوج کے درمیان جو ہے تفریق پیدا کر دے. کوئی کسی سے محبت، کوئی کسی سے جدائی، کوئی کسی سے لڑائی، یہ سب چیزیں معاشرے میں عام چلن ہو چکا ہے. اور جس تیزی سے، جس طرح سے شادیاں بڑھ رہی ہیں اسی طرح طلاق کے مسئلے بھی بڑھ رہے ہیں. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 8-8 10-10 سال گزر جاتے ہیں، 20-20 سال گزر جاتے ہیں، 2-2 3-3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد طلاق ہو رہی ہیں. تو یہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، ذرا غور کریں. یہاں پر یہ چیزیں ہماری خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں. ان کو جو سوچنا چاہیے کہ جادو اور یہ سب چیز تو صرف جو ہے ایک امتحان کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تمہیں کفر کی طرف لے کر جاتا ہے. یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو ان کے لیے نقصان کا سبب تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس میں ان کے متعلق نفع نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس طرح جادو کرے، جادو کی چیزیں سیکھیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، یہ جو جادو سکھایا جا رہا ہے، یہ دراصل تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہر چیز قدم آپ کو بڑھانا ہے، آپ برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، کھول دیا جائے گا راستہ آپ کے لیے. آپ اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اچھائی کا راستہ کھول دیا جائے گا. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور ایسی باتیں سیکھتے سکھاتے ہیں کہ جو نہ تو لوگوں کے اندر نقصان کا سبب بنتی ہیں اور نہ نفع کا سبب بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے ان کا آخرت میں پھر کوئی بھی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش معلوم ہوتا کہ کتنی بری چیز ہے جس کے خریدنے میں انہوں نے اپنی جان داوے پہ لگا دی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اپنی جان کو بیچ آئے ہیں اور یہ ایسا سودا کر لیا ہے بہت گھاٹے کا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ اب بھی ایمان میں آ جاتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو بڑا اچھا ثواب اللہ سے پا لیتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رَاعِنَا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، تم نہ کہو رعینا اور کہو انظرنا، اور دھیان سے نصیحت سنتے رہو، اور منکروں کو دکھ کی مار ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ آپ رائنا مت کیا کرو، آپ انظر نہ کہا کرو کہ ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے. یہ یہود جو تھے ان کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ یہ نام کو بگاڑ کر بولتے تھے.
رائنا رائنا کہتے تھے کہ اے ہمارے چروائے، اس طرح ان کا. تو اہل ایمان کو روک دیا گیا کہ آپ رائنا لفظ استعمال نہ کریں، آپ کہیں انظرنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے طرف متوجہ ہوئیے، ہمیں دیکھیے. واسمعوا، اور سنتے رہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور یاد رکھیے کہ انکار کرنے والوں کے لیے پینفل عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. پہلے سے کتاب پا کر بھی منکر ہو جانے والے لوگوں میں اور شرک کرنے والوں میں کوئی نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلی بات نازل ہو. یہاں پر یہ فرمایا کہ کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے تم تک پہنچتا ہے تو یہ انکار کرنے والوں کو اور مشرکوں کو اچھا نہیں لگتا ہے. پہلے سے جو کتاب پائے بیٹھے ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم تک کوئی خیر پہنچے. واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر رکھتا ہے. من یشاء، جسے چاہتا ہے خیر خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو موقوف کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو دوسری آیت اس سے بھی بہتر یا اس کے برابر لے آتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیتیں بھی ہیں. ناسخ و منسوخ کا مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کہ تلاوت میں تو آ رہی ہیں لیکن عمل کے لیے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا تو ہم اس کو موقوف کر دیتے ہیں یا پھر اس سے بہتر دوسرا کوئی حکم آ جائے گا تو وہ پڑھنے میں تو آئے گی لیکن اب تھوڑا حکم دوسرا آ گیا تو وہ اس طرح ہو جائے گی. جیسے کہ رمضان کے روزوں کے متعلق بات آئی کہ وفدیۃ طعام مسکین، پہلی آیت میں ہے کہ تم فدیہ دے دو، مسکین کو کھانا کھلا دو. لیکن دوسری جو آیت آتی ہے آگے اس کے اندر 185 کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ اب فدیہ نہیں دینا ہے، اب تو روزے ہی رکھنا ہے. البتہ جو ہے وہ مسافر اور بیمار کے لیے پھر اس کو چھوڑا، لیکن وہ جو فدیہ والا کنسیپٹ تھا وہ ہٹا دیا گیا، لیکن تلاوت کی جائے گی. تو ایسے کئی آیتیں ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کوئی منسوخ کرتا ہے آیت کو یا تو اس سے بہتر لے آتا ہے یا وہ بلا دیتا ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے یا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ یہ اللہ کا امتیاز ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کی بادشاہی آسمان اور زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم کو اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں مل سکے گا. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال پر سوال کرو جیسے اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے رہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص ایمان چھوڑ کر بدلے میں کفر حاصل کرے گا وہ چھوڑ بھاگا سیدھی راہ کو، سیدھی راہ سے وہ بھٹک گیا، سیدھی راہ سے دور جا پڑا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ جیسے بھی بن پڑے تم کو ایمان سے ہٹا دیں، انکار پر لگا دیں. حسدم من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، ان پر حق کھل جانے کے بعد بھی ان کے دل میں بڑا حسد اور جلن ہے. فافو وصفہو حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اب تم درگزر کرو اور اپنی نظر پھیر لو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ اپنا فیصلہ نازل نہ فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو اور زکوٰۃ دیتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی بھلائی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے اپنے لیے بہتر حالت میں پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو اور نصرانی ہو. تلک امانیہم، یہ سب ان کے باطل عقائد ہیں، ان کے خیالات ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ اس بات پر کوئی دلیل ہو تو پیش کرو اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، کیوں نہیں بلکہ جنت میں ہر ایسا آدمی داخل ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیکی پر قائم ہوا اور اسی کو اجر ملنے والا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے رب کے پاس سے اجر ملے گا اور ان کو کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا نصارہ کسی راستے پر نہیں ہے. اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے.
اور یہ سب کتاب بھی پڑھا کرتے ہیں. وہم یتلون الکتاب، یعنی کہ اب اوپر دونوں پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا یا تو وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو. اللہ نے کہا بتاؤ کوئی دلیل ہو تمہارے پاس، یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں. اس کے علاوہ دوسرا ان کے خود آپس میں جو لڑائیاں ہیں اس کے بابت ایک دوسرے پہ جو فتویٰ درازی ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہے ان کی کوئی شے پہ کسی شے پر نہیں ہے، کوئی ان کے پاس بنیادی دلائل نہیں ہے. اور یہود نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کوئی شے نہیں ہے، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور ان کی طرح تو وہ بھی بکواس کرتے ہیں جن کے پاس کچھ علم نہیں ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اب اللہ ہی قیامت کے دن ان کے سب جھگڑوں کا فیصلہ فرمائے گا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے اور مسجدوں کو اجاڑے اور اجاڑنے میں دوڑ دھوپ کرے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ان کو تو مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، اور ان کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی بڑی عذاب ڈال دیے جائیں گے. اب یہاں پر ایک ایسی بات آ گئی ہے مسجدوں کے حوالے سے، ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، یعنی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے، اور بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے. یعنی کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دراصل مسجدوں کا مقصد کیا ہے. مسجدیں جو بلند کی جاتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے لیے بلند کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے توحید کے لیے، توحید بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اہل ایمان وہاں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے بنائی جاتی ہیں. اور یہ اس کے ذریعے سے یہ میسج پہنچتا ہے معاشرے کے اندر کہ یہ اب وقت ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف لپکا جائے، اللہ کے گھر کی طرف لپکا جائے. ایسے کئی معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ کبھی اذان کو لے کر اور کبھی خود اپنے ہی لوگ ایسے اپنے مسجدوں کے باہر ایسے بورڈ لگا دیتے ہیں کہ فلاں فرقے والی مسجد ہے، فلاں فرقے والی مسجد ہے، دوسرے فرقے والے اس کے اندر داخل نہ ہوں، یا مسجد کے اندر کچھ ایسے عمل کیے جائیں جو توحید کے برعکس ہوں تو بھی خراب کے معنی میں یہ بات آتی ہے. اور اس طرح کی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ مسجد کی خرابی اس حوالے سے بھی ہے کہ کوئی شخص مسجد کو بطور راستہ استعمال کرے. کیا کرتا ہے؟ مسجد میں جاتا ہے عبادت کے لیے نہیں، بلکہ اگر بڑی مسجد ہے 2 گیٹ ہیں، چپل اٹھائے جوتے ہاتھ میں لیے اس گیٹ سے گھسا اور ادھر سے نکل گیا. تو کئی باتیں اس کے اندر خرابی کے اندر شامل ہیں. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور ان کو تو ڈر چھپ کر آنے کے سوائے ایسے لوگوں کو مسجد میں کھلا داخلہ نہیں ملنا چاہیے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کو دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان پر بڑی مار ہے. وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ، سو تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کا جلوہ وہیں ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ کرو گے اللہ کا جلوہ وہیں ہے، اللہ اس طرف ہی ہے. ان اللہ واسع علیم، برحق بات ہے اللہ کی بڑی گنجائش والا ہے اور سب خبر رکھتا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے حکم کے تابع دار ہیں. اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ اولاد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. یہ جو شرک ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو عین ذات سے نکلا ہوا سمجھنا، یہ جو شرک نصرانیوں نے کیا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا. بیٹا ہی قرار نہیں دیا بلکہ صلبی بیٹا قرار دیا گیا کہ عین ماں جائی بیٹا قرار دیتے ہیں یہ ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. تو فرمایا کہ یہ آ جائے گی بات آگے کہ یہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی اولاد رکھ لی. یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ایک دھماکے کے ساتھ جو ہے یہ سارے دھرم برم ہو جائے نظام کی. یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ کے اولاد ہو.
اللہ اس سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سن لیجئے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں، کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے حکم کے تابع دار ہیں، بدیع السماوات والارض، نیا نکالنے والا ہے بنا کر آسمان اور زمین کو، بدیع یعنی ابتدا سے شروعات کرنا، بالکل پہلی جو شروعات کی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، سماوات والارض، زمین آسمان کی، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنا کام کرانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے ہی شروعات سے اس نے چاہا کہ زمین آسمان بنائے جائیں تو زمین آسمان بنائے گئے، اور وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا آیا، اور جو نہیں جانتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کر لیتا، یا ہمارے پاس آ جائے کوئی نشانی اس طرح کی کہ بات، اس طرح کی بات ان کے اگلے لوگ بھی کر چکے ہیں، کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم، یعنی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں ہر انسان کی اپنے اپنے سوچ سے ہی بات رکھتا ہے کہ یہ کتاب کیوں آ گئی، فلاں جگہ کیوں رسول آ گیا، اس قوم میں کیوں آ گیا، ہمارے یہاں کیوں نہیں آیا، عربی میں کیوں قرآن آ گیا، اور دوسری، ارے بھائی یہ وہ باتیں ہیں جن کے کوئی تک نہیں ہے، آپ یہ بات کہیں گے دوسرے پھر اس بات کو اٹھائیں گے، یہاں پر یہ بات کہیں گے تمہارے میں سے بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے، تشابہت قلوبہم، جنہیں یقین لانا ہے ان کے لیے تحقیق ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، وقت بینا الآیات لقوم یوقنون، جو قوم ایمان لانا چاہتی ہے، جو کہ یقین کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے ہم نے ساری آیتیں کھول دی، ان کو تو ایک بھلی بات بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہی حق ہے، اسی پر چلنا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں ہمیشہ موجود رہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق بات بیان کرنے والے اور خوشخبری سنانے والے، اور آپ سے سوال ہرگز نہیں کیا جائے گا یہ دوزخ میں جانے والوں کے بابت، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خبردار کرنے والا، خوشخبری سنانے والا، بعد اس کے بھی لوگ اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور دوزخ میں جانے والوں کی پوچھ آپ سے نہیں کی جائے گی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز خوش نہ ہوں گے تم سے یہودی اور نصرانی جب تک کہ آپ ان کے ملت کے تابع نہ ہو جائیں، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چلائے جس پر وہی سیدھا راستہ ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم ان کی پسند پر تھوڑا سا بھی چلے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے آپ بھی کوئی ولی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ ہے وہ بات کہ یعنی کہ جو بات ہدایت کھل چکی ہے، ہدایت واضح ہو چکی ہے، کوئی کام آپ پر برحق کھل چکا ہے، پھر اسے چھوڑ کر کسی اور طرف جانا، کوئی اور معاملے پکڑ کرنا، جب علم آ چکا، سب چھان پھٹک ہو چکی ہے تو پھر تو اس کے اوپر چلو اور اس حق کی تبلیغ، دعوت اور اقامت کیجئے۔ لیکن اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم آنے کے بعد بھی اگر آپ نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا گویا کہ، تو پھر کوئی مددگار اور کوئی حامی، کوئی حمایتی، کوئی ولی نہیں پائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تو اس کو وہ اس طرح پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی کہ یتلونہ حق تلاوتہ ہی، کہ وہ ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو منکر ہوئے اس کے تو ایسے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ان میں یتلونہ حق تلاوت ہی، کہ وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کا حق ہے۔ تلاوت کے معنی پڑھنا نہیں ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے قرآن حکیم میں پہلے ہی لفظ موجود ہے اقرا، پڑھو۔ تلاوت کے معنی بمعنی پیچھے پیچھے آنا، فالو کرنا، جو پڑھا ہے اس پر عمل شروع ہو جائے۔ تو لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، ایسے لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوت ہی، وہ لوگ
اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں. فاولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والوں میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.